बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या। जनाब सैयद इकरारुल हसन साहब आ गए हैं, नशरियात में भी आ गए हैं, और ताज़ा तरीन इत्तला मुझे बजरिया सोशल मीडिया मिली है कि इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे भी आ गए। तो आपने मुझे बताया आप अच्छा, ये नहीं मैं WB की मशहूरी करता हूँ, मैं आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट की मशहूरी। ये हमने एक दूसरे तय किया हुआ है, एक दूसरे की चीज़ों को प्रमोट करते रहेंगे हम। बिल्कुल, और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना भी चाहिए, और ये आज का जो सेगमेंट है ये बेसिकली अच्छी चीज़ों की प्रमोशन के लिए ही, अच्छे लोगों अच्छे इदारों को प्रमोट करना। मैं फिर कहता हूँ कि अक्सर मीडिया पर हम पर ख़ास तौर पर ये तनकीद होती है कि आप नेगेटिव चीज़ें, मनफी चीज़ें ज़रा ज़्यादा दिखाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत शानदार पाकिस्तानी मौजूद हैं, बहुत शानदार इदारे मौजूद हैं, बहुत शानदार इनफरादी तौर पर जो अफराद हैं वो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत और ऐसे ही एक इदारे के CEO आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कराची में देखा होगा अमन फाउंडेशन, अमन एम्बुलेंस, बड़ी जदीद, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस आपको कराची की सड़कों पर घूमती फिरती हुई दिखाई देती है। तो हम ज़रा आपको एक तारुफी पैकेज दिखाते हैं कि अमन फाउंडेशन है क्या, वहाँ क्या काम हो रहा है, किसने इसकी बुनियाद रखी, क्यों उसकी बुनियाद रखी गई, उसकी फंडिंग का मामला क्या है, और फिर ज़रा उनके CEO से डिटेल में बात करेंगे। और यकीनन ये इसीलिए कि आप लोग इस तरह के इदारों के हाथ मजबूत करें। ये एक NGO है, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। इसके पीछे जो आइडिया ये था कि अगेन पाकिस्तान की ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे काफ़ी गैप है, हेल्थ में पर्टिकुलर इमरजेंसी केयर में और स्किल्स डेवलपमेंट में। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है हमारे एम्बुलेंसेस का। ये जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू ये कॉल लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम है, मेडिकल प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम जिसको कहा जाता है, और पाकिस्तान में फर्स्ट वन ओनली द अमन फाउंडेशन है जो ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है। स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं वो किस तरह के लोग हैं, वो कौन है, कौन यहाँ आ सकता है, किस तरह से? ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मैट्रिकुलेट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे लेते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ इस वक्त हमारे पास जो है 400 स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल के हैं। कोई अपना रोल प्ले करना चाहता है, उसे लगता है कि अमन फाउंडेशन अच्छा काम कर रही है, तो वो क्या कर सकता है अमन फाउंडेशन के लिए? तो सबसे ज़्यादा है हमारी जो एम्बुलेंसेस को, बिकॉज एज आई सेड कि ये पूरी इस तरह की एम्बुलेंस को बनाने के लिए 6.3 मिलियन रुपीज़ लगते हैं, जो वाकई ज़िंदगियाँ बचा सकती है, उसे तैयार कर सकती है। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साल की फ़ीस जो होती है उसको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। जनाब अहमद जलाल साहब CEO अमन फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद हैं। अब से पहले तक हमारा अमन फाउंडेशन से जो तारुफ था वो सिर्फ एक पीली एम्बुलेंस के हवाले से था। तो ये एम्बुलेंस क्या है और इसके अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ये इदारा कैसे काम कर रहा है? बज़ाहिर हमें लगता था कि पता नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल किस्म की कोई चीज़ है और बाहर से इसकी कोई फंडिंग होती होगी, लेकिन एक पाकिस्तानी ही का ख्याल है और एक पाकिस्तानी ही इसे लेके चल रहा है। अहमद जलाल साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। सर ज़रा हमें बताइएगा पहले तो ज़रा ये एम्बुलेंस के हवाले से कि ये 3 कैटेगरीज़ में आपकी एम्बुलेंस पूरे कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूद होती है। जी इकरार भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुद हमारे पास आए और एक तरह से हमें पता नहीं था आप आना, बड़ा अच्छा लगा आपका आना। हम अक्सर छापा ही मारते हैं, बता मैं छापा नहीं कहना चाहता था, आपके बहुत वेलकम है। इसी तरह हमारे सारे कता कलामी इसलिए कि हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट भी कंट्रोल रूम से कि अमन फाउंडेशन की जो डिटेल्स हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, अगर कोई अकाउंट डिटेल्स हैं, अगर वेबसाइट हमारे पास है तो वो ज़रा हम स्क्रीन पे चलाते रहें। जो भी चाहता है कि वो अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करे अमन फाउंडेशन के लिए। तो अमन एक इंसान का इदारा नहीं है, मेरा इदारा नहीं, ये अवाम का इदारा है, पाकिस्तानी अवाम का इदारा है, इसको सबको ओन करना चाहिए। और आपके जितने भी खवातीन हजरात यहाँ पे हैं, आप आए, हमें जिस तरह आप आए थे विजिट करें, बिन बुलाए आप खुद आके विजिट किया था, वेलकम के एवरीवन कम्स और देखें क्या काम हो रहा है। देखिए पाकिस्तान में आपकी तफस्सुर से ये मैसेज पाकिस्तान में जा रहा है, ज़्यादातर जिसे हम एम्बुलेंस कहते हैं वो एम्बुलेंसेज नहीं होती हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होती है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन।
اس میں ہیلتھ کا کوئی اس کا کمپوننٹ نہیں ہوتا. یہ پہلی دفعہ ہے جس طرح آپ نے دیکھا جو کہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت ایک سسٹم ہے جو پورے کراچی میں ایمبولینسز کو چلا رہا ہے. اگر مائک کا پرابلم کر رہا ہے آپ اس پہ بات کریں, مائک بند کر دیجیے. اس کے علاوہ سب سے بات ہے کہ اس میں بہت جدید اکوپمنٹ ہوتا ہے. ایک اسے کہتے ہیں کارڈیک ڈیفیبریلیٹر. اللہ تعالیٰ معاف کرے, عجیب بات ہے لگنے میں, لیکن وہ اتنی خوبصورت اندر سے ڈیزائن کی ہوئی ایمبولینس ہے, اس کے اندر اتنا بہترین ایئر کنڈیشننگ سسٹم موجود ہے, اتنا بہترین اسٹریچر اور سب چیزیں کہ بندے کا ایٹ ٹائمز دل کرتا ہے کہ جی خدا نخواستہ کہ ضرورت نہ پڑے. اسی دوران انکشاف ہوا ہے کہ مائک آپ کا ٹھیک چل رہا ہے, آپ کا خراب چل رہا ہے. میں اب یہیں اس طرح کھڑا رہوں گا مائک. اس میں ایک ڈیفیبریلیٹر, کارڈیک ڈیفیبریلیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کے چھاتی پہ لگا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو شاک بھی مل سکتا ہے تاکہ ایمرجنسی روم جانے سے پہلے ہی آپ کو ڈیل کر سکیں. کچھ ایمبولینسز آپ کی ایسی بھی ہیں جن کے اندر ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں؟ جی ہمارے تمام کے تمام جو ایمبولینسز ہیں, ہماری تقریباً 80 ایمبولینسز کراچی میں ہیں, 65 آن دا روڈ ہوتی ہیں ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. اس میں 3 قسم کی ایمبولینسز ہیں جس میں ایک آپ نے سب سے جو ایڈوانس ہوتا ہے اس میں ایڈوانس کارڈک لائف سپورٹ, جہاں پہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ ایک نرس یا پیرامیڈک ہوتا ہے ایمبولینس کے اندر, ایک ایمبولینس کے اندر. اور ایک بعد ایڈوانس ہوتا ہے, ایون ایڈوانس میں ایک نرس ہوتا ہے اور جو ہمارا بیسک ہوتا ہے اس میں بھی ایک پیرامیڈک ہوتا ہے. ہمارا جو ایون ڈرائیور ہوتا ہے وہ بیسک لائف سپورٹ میں ٹرینڈ ہوتا ہے, اس کو بھی ٹریننگ ہوئی بھی ہوتی ہے تاکہ ضرورت پڑے تو وہ بھی آپ کو ایک سپورٹ کر سکے. فل ہیلتھ کیئر سپورٹ ایمرجنسی یونٹ ہے. یہ تو ظاہر ہے ایک جہت ہے آپ کی فاؤنڈیشن کی, اس کے علاوہ ظاہر ہے ٹریننگ دی جا رہی ہے مختلف شعبوں کے اندر اسٹوڈنٹس کو, اور وہ بھی بہت ہی یعنی صرف اتنے پیسوں میں کہ اس کو یہ احساس ہو کہ ذرا میں سنجیدگی سے کوئی کام کر رہا ہوں. ادروائز سبسڈائزڈ یعنی لاکھوں روپے ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر صرف کیے جاتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک بہتر حصہ بن سکیں. بالکل, آپ نے تو خود آ کے دیکھا ہماری ورک شاپ, ہمارے انسٹرکٹرز ہمیں جو چلا رہے ہیں وہ PhD ڈاکٹر ہیں جو کہ ایکیڈیمکس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی تعلیم کا معیار بہت خراب ہے, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بچے جو افورڈ نہیں کر سکے ایک فارمل ایجوکیشن ڈگری ایجوکیشن میں, ان کو 6 مہینے کا سکلز ٹریننگ دے, ان کو ایک طرح کی, اور ان کو ایک فورن کوالیفیکیشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سٹی اینڈ گلڈ. یہ UK کا ایک ادارہ ہے جس نے امن فاؤنڈیشن کو, امن ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کو سرٹیفائی کیا ہے. وہ سرٹیفائی کرتے ہیں, وہ بچوں کا ایگزام لیتے ہیں تاکہ ان کا سٹیمپ لگے. 12 ہماری ٹریڈز ہیں ماشاءاللہ. پچھلے دنوں ہماری گریجویشن سرمنی ہوئی تھی, 2230 بچہ گریجویٹ کیا تھا, اور گریجویشن سرمنی میں کوئی 2800 بندہ آیا تھا ماں باپ. یہ لوگ کہتے ہیں کراچی یونیورسٹی کے بعد کراچی کی سب سے بڑی گریجویشن سرمنی ہے, مگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اس کو پتہ چلا. آگہی کا سفر, آپ بہتری کا سفر تو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے, آگہی کا یہاں سے شروع. اور یہ بڑی مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ بل گیٹس کی جو آرگنائزیشن ہے, شاید واحد پاکستانی ادارہ ہے امن فاؤنڈیشن, کہ اس کے ساتھ بھی تعاون ان کا ادارہ کر رہا ہے. اور یہ آپ کی بات اور ہم نے ایک ایسا ادارہ بنایا جو ٹرانسپیرنٹ ہے, جو ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ کا پیسہ نہ صرف کاسٹ, لیکن یہ خیال ایک پاکستانی ہی کا تھا. بالکل, خواب ایک پاکستانی ہی کا تھا جو اب تناور درخت بنا ہے. ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ ذرا میں بتائیے. جی, یہ پاکستانی ہیں, کراچی ہی کے ہیں, انہیں کراچی سے بہت زیادہ محبت ہے اور کراچی سے بہت زیادہ لگاؤ ہے, اسی لیے انہوں نے امن فاؤنڈیشن کو صرف کراچی پہ فوکس کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک کراچی کو اگر آپ سدھار سکیں اور کراچی کو بہتر کر سکیں تو آپ پورے پاکستان کو بہتر کر. کراچی ریپرزینٹس ہیومینٹی آف پاکستان, پوری پاکستان کی خلقت کو, اس کی ایک میٹروپولس ہے, ایک خوبصورتی اور اس کی چیلنجز سب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ ان کا نام عارف نقوی صاحب ہیں جو کراچی سے ہیں, وہ مڈل ایسٹ میں اور دنیا بھر میں کافی بڑا انہوں نے ایک ادارہ اسٹیبلش کیا ہے. تو وہ جب اپنے پاکستان میں کی بہتری کے لیے, فلاح کے لیے سوچتے ہیں تو وہ امن فاؤنڈیشن کے ذریعے, بلکہ امن فاؤنڈیشن ہی باقی اداروں کے لیے بھی انہوں نے کافی TCF کو بھی سپورٹ کیا ہے. ان کے لیے بہت بھرپور تالیاں جی, جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. اور میں ان کو کہوں گا عارف نقوی اور مس فائزہ نقوی دونوں کے یہ کولیبریشن سے ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو بس یہ اگر مائک چل رہا ہے, چھوٹی سی گزارش, 6.3 ملین ایک جو بالکل جدید ایمبولینس ہے جو واقعی زندگی بچا سکتی ہے. یعنی جب پہنچے اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی, ایک نرس بھی, اور جدید ترین آلات بھی زندگی بچانے کے. تو اس کی ایک لاگت ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایمبولینس بھی عطیہ کر سکتے ہیں, ادارے ایسے ہیں جو ظاہر ہے ایک ایمبولینس کا اہتمام کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے پاکستانیوں کی, اس کے لیے بھی آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. امن فاؤنڈیشن, اس کے CEO, اس کے بانی, جو کر سکتے تھے پاکستان کے لیے انہوں نے کیا, جو کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے وہ کر رہے ہیں.
آپ کو اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس طرح کے اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اپنے طور پہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ اتنا سیٹ بنایا, یہ زندگی کی پہچان ہے, یہ سیٹ اتنے رنگ ہیں. ہم امن ایمبولنس کے ذریعے ماشاءاللہ 84 بیبیز ہیو بین بورن ان امن ایمبولنسز. واو. سو آپ اگر آپ لہٰذا کریں کراچی کی سڑکوں پہ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو امن ایمبولنسز جس شہر میں مائیں رکشے میں بچوں کو جنم جب سے امن ایمبولنس کا آغاز ہوا ہے, ایمبولنس کے اندر 84 بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے. ایمبولنس کے اندر ٹریفک کی وجہ سے, پروٹوکولز کی وجہ سے جو ایشوز ہوتے ہیں, اور چند بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ جو ہے بچے کا نام پیرامیڈک کے نام پہ رکھ دیتے ہیں, بیکاز ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے, اور ہوتا ہے کہ زندگی, ماں کی بھی زندگی خطرے میں اور بچے کی بھی زندگی خطرے میں, اور ان کی زندگی آپ کی ایک زندگی بھی اگر آپ نے بچائی ہے تو بھی آپ قابل تحسین اور قابل سلام ہے. یہاں تو بہت ساری زندگیاں بچانے کا معاملہ ہے. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ کے ادارے کو سلام, اور اس سے منسلک ایک ایک شخص کے لیے ذرا بھرپور تالیاں بجا کے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. ایسے تمام پاکستانی, ایسے بہت سارے پاکستانی ہیں, 29-30 دنوں میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن جتنا ہم سے بن پائے گا اپنے حصے کی ہم شمع جلائیں گے. اور اوبیسلی ہم تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن اصل میں کریڈٹ یہ اقرار الحسن صاحب کا ہے جو ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن